مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب ایک مرتبہ مر گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ لوگ تو مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، سارا وجود بکھر جائے گا، تو یہ دوبارہ سب کیسے وجود میں آئے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں قرآنی آیات کے ساتھ واضح طور پر بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ سائنس ان سب پر کیا عقیدہ رکھتی ہے، یہ سب کچھ ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کے سبسکرائبر لازمی بنیں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قیامت کے دن دوبارہ زندگی ملے گی، یعنی قیامت والے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات انسان کو اس سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ آخر مرنے کے بعد جب سارا جسم ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان فرماتا ہے، تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ یہ اربوں خربوں انسان پہلی مرتبہ پیدا کرنا یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا تمہیں مشکل لگتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک بندے کو بنانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ناظرین، آخر انسان کو کس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج کی اس جدید سائنس میں تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن کیسے؟ اس بات پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسانی جسم مرنے کے بعد ڈی کمپوز ہو جاتا ہے، یعنی اس کو مٹی میں موجود بیکٹیریا کھا جاتے ہیں، لیکن انسان کے جسم میں موجود ایسی ہڈی بھی ہے جو کہ مکمل طور پر محفوظ رہتی ہے اور اسے مٹی میں موجود بیکٹیریا ڈی کمپوز نہیں کر سکتے۔ اس ہڈی میں انسان کی پوری زندگی کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے اور جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ سب اس ہڈی میں محفوظ ہوتا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا یہ ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے، اور وہ ہڈی انسانی جسم میں موجود ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی جائے جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود ڈیٹا کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم انسان مرنے والے کے بارے میں اس کی زندگی کا تمام ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک ٹیکنالوجی اتنی کامیاب نہیں ہوئی کہ وہ انسان کے جسم میں موجود ریڑھ کی ہڈی سے انسان کی زندگی کا ڈیٹا نکال سکے۔ اس بات پر سائنسدانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو قیامت والے دن اس ہڈی کے ذریعے دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے اس کی زندگی کا حساب کتاب لے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں میں ایک ہڈی ہوتی ہے جسے زمین کبھی نہیں کھاتی، اس ہڈی سے لوگوں کو روز قیامت بنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی ہڈی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی سے انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی جانور کا شکار بن جاتے ہیں یا کسی کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے تو ان کی تمام ہڈیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا جبکہ اس کے جسم کی ریڑھ والی ہڈی بھی موجود نہیں ہوگی؟ تو اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی شان سے بیان فرماتا ہے، کہہ دو انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اور اس پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے۔ ان دونوں آیات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر انسان کے جسم کی تمام ہڈیاں جل کر راکھ ہی کیوں نہ ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں پیدا فرمائے گا۔ اگر انسان کے جسم کو جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں الگ الگ جگہوں پر بکھیر دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعضاء کو جمع کرے گا اور اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی صرف آخری اور پہلی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ وہ اس دنیا میں کریں گے وہی سب کچھ ہے، لیکن یہ سب ایک غلط اندازہ ہے۔
क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनके जिस्म के पोर पोर दुरुस्त करेगा और उसके जिस्म का हर एक अज़ा उसके खिलाफ गवाही देगा और उनसे उनके अमाल का बदला लिया और दिया जाएगा। तब ये लोग अल्लाह ताला से बोलेंगे कि हमें एक मौका दे, हम दुनिया में दोबारा जाएंगे और फिर तेरे सिवा किसी को भी तेरा शरीक नहीं बनाएंगे और तेरी ही इबादत करेंगे। लेकिन तब वक्त गुजर चुका होगा और इन सब का ठिकाना जहन्नम की भड़कती हुई आग होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को क़यामत की सख्ती और जहन्नम की आग से अपनी रहमत के साए में रखे और हमारी खताओं को माफ़ करे। बेशक वो बड़ा रहीम और बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। बेशक उससे बड़ा खालिक और मालिक कोई नहीं। दोस्तों, साइंसी और कुरानी दलाइल से ये बात साबित हो गई है कि इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। बेशक इंसानों को दोबारा पैदा करना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का मौजू। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामी, साइंसी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।